ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہی تو ہمارا چیلنج ہے دنیا کفر کو کہ قرآن پاک میں ایک زیر زبر کی غلطی نہیں نکال سکتے تم۔ میں میوزیم استنبول بھی گیا، تاشقند بھی گیا، جہاں قرآن پاک کے قدیم نسخے ہیں 1400 سال پرانے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے، میں نے پڑھ کے دیکھے۔ وہی قرآن آج بھی ہے جو 1400 سال پہلے میوزیم میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا۔ یہ رحمت کا عشرہ شروع ہوا ہے، اب اس میں تم اللہ کی رحمت سمیٹو۔ پہلا رحمت کیوں کہا، دوسرے کو مغفرت کیوں کہا، تیسرے کو عتق من النار دوزخ سے خلاصی کا کیوں کہا؟ کہ پہلا جب بھی کوئی بندہ بخشا جائے گا، پہلے بخشش کا عشرہ نہیں ہے، پہلا عشرہ کون سا ہے؟ رحمت کا۔ رحمت کیوں کہا؟ اب دیکھیے حکمت، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم سارے کے سارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے بخشے جاؤ گے۔ صحابی نے یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ اعمال میں کوئی نہیں بخشا جاتا۔ اگر آپ کہیں جی میں نے 10 حج کیے ہیں، 30 حج کیے ہیں، میں نے 30 عمرے کیے ہیں، میں نے زندگی میں 50 قرآن ختم کیے، آج لوگ یہی کرتے ہیں نا، او جی جیسے فوتگی ہوتی ہے، او جی میرے 10 قرآن، میری 100 بار سورہ مزمل، میرا 1.25 لاکھ یہ ختم۔ یہ اکاؤنٹ کر کے آپ دے رہے ہیں، بخشش ان چیزوں پہ نہیں ہوگی، بخشش ہوگی اللہ کی رحمت پر۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے۔ فحشہ عورت، بدکارہ عورت، بخاری کی حدیث، زمانے کی سب سے بدکار عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی۔ بخشنے والا کون ہے؟ آج ہم جج بنے ہوئے ہیں، وہ جی آپ تو بخشے ہی نہیں جائیں گے، اور تمہاری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، فتوے دے رہے ہیں۔ کسی مسلک اور فرقے کے فتوے نہ لگائیں، ہر بندے کو چھوڑ دیں اللہ پر، اللہ بخشنے والا ہے۔ آج سارے مسلک کہتے ہیں جی ہم بھی بخشے جائیں گے، دوسرے نہیں، تو یہ آپ کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے، کسوٹی ہے کہ آپ ہی جنتی ہیں باقی جہنمی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت۔ اللہ بخشنے والا ہے، گناہوں کو اپنے نہ دیکھو بلکہ کس کو دیکھو؟ اللہ کی رحمت کو۔ اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ مشکات شریف کے اندر وہ حدیث لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم گناہ کرتے 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 زمین بھر دو، پھر تم گناہ کرتے 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 فضا بھر دو، پھر گناہ کرتے کرتے آسمان تک گناہ تمہارے چلے جائیں، دنیا پوری بھر دو، صرف ایک بار کہو استغفر اللہ، اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہ معاف کر دے۔ اب رحمت اللہ کی ہے نا، کوئی بندے کا تو نہیں ہے معاملہ۔ یہاں تو بندوں کے ساتھ معاملہ ہو معاف ہی نہیں کرتے ساری زندگی تانے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ پورا سال گناہ کرنے والا، پورا سال خطائیں کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، عشرہ رحمت میں روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے صرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں جہنم سے، رمضان کی ایک رات میں جہنم سے 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت میں منتقل کرتے ہیں یعنی ان کی قبر جنت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشتے جاتے ہیں، اللہ نے سیل لگا دی،
2 نفل پڑھو، فرض کا جو ثواب ملے گا، 2 فرض پڑھو 70 گنا اجر ملے گا فرضوں کا، ایک بار کہو استغفر اللہ 70 استغفار کا ثواب ملے گا، 1 روپیہ اپنے سحری افطاری پہ لگا دو، اپنے پہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر دے گا 70 روپیہ لگانے کا، دوسرے پہ لگائیں گے اور مزید 10 گنا بڑھ جائے گا، 700 ہو جائے گا۔ اب ایک بار آپ کہیں گے نماز میں اللہ اکبر، الحمد، الف 100 نیکیاں، لام 100 نیکیاں، ہا 100 نیکیاں، میم 100 نیکیاں، دال 100 نیکیاں، الحمد 500 نیکیاں، الحمد میں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئے۔ اب رمضان میں سیل لگی ہوئی ہے، آپ نے ایک سورہ پڑھی تو کتنی نیکیاں، پورا قرآن پڑھا یا سنا تو کتنی نیکیاں، کوئی ہے اکاؤنٹ کر سکے؟ اللہ کہتا ہے یہ بھی کم ہے، بڑھاتا جاؤں گا۔ آپ نے پورا قرآن سنا تراویح میں، پڑھا نہیں آپ نے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا مثال کے طور پہ کسی کو، لیکن تراویح میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننا شروع ہو گیا تو 100 نیکیاں ایک حرف پہ، 100 نیکیاں دوسرے حرف پہ، 1.25 پارہ آپ نے سنا، کتنی نیکیاں آ گئی؟ اگلے دن پھر 1.25 پارہ سنا۔ اب یہ سیل کا سیزن ہے، اللہ اپنی رحمت ایسے متوجہ کرتا ہے کہ عرش کے اوپر، حدیث قدسی ہے، عرش کے اوپر اللہ نے عرش کے اوپر کسی کو نہیں رکھا، عرش کے نیچے ہے سب کچھ، استوى علی العرش، اللہ خود ہے عرش کے اوپر اور اللہ کی کرسی ہے قدرت والی، لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک کتبہ لگایا ہے، کتبہ، اور اس تختی پہ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے عذاب پہ حاوی ہے، میری بخشش میری پکڑ پہ حاوی ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ اللہ اصل میں بخشنے والا ہے۔ اللہ نے رحمت کا عشرہ دے دیا، 10 دن دے دیے، کہا مانگو مجھ سے، میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ اور رحمت جب اللہ کی متوجہ ہوتی ہے، اب آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، بہت سے لوگ ہیں سر میں درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، بے-چینی ہو رہی ہے، آتے ہیں جی مجھ پہ دم کریں، رقیہ کریں، ان کو قرآن پاک پڑھ کے پھونکا جاتا ہے، پانی دم کر کے دیا جاتا ہے، گھر میں خود پڑھ لیتے ہیں تو ایک دم درد غائب ہو جاتا ہے نا، ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ دم میں بڑا اثر ہے، بندے میں اثر نہیں ہے، اللہ کے کلام میں اثر ہے۔ اب ہوا کیا تھا، آپ کے اندر ایک روح ہے، آپ کی یہ باڈی ہے، روح اندر ہے آسمانی، جسم ہے زمینی، روح کی خوراک ہے آسمانی اعمال، جسم کی خوراک ہے زمینی چیزیں کھانے پینے کی۔ روح جب انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ غضب اس پر ڈالتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر آتا ہے۔ وہ غصہ آپ کا جسم محسوس نہیں کرتا، آپ کی روح محسوس کرتی ہے، اور وہ روح اندر بے قرار ہو جاتی ہے، آپ کو خفقان ہوتا ہے، آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، آپ کا سر بوجھل ہو جاتا ہے، آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اندر روح ہے جو بے قرار ہو گئی ہے، کیونکہ عرش سے اس پر نظر غضب پڑی ہے۔ روح کا تعلق ہی عرش سے ہے نا، آسمانوں سے، تو اس لیے آپ کا جسم محسوس نہیں کرتا، لیکن آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں بے چین ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، غضب اللہ کا پڑا تو آپ بے قرار ہو گئے، روح بے قرار ہوئی نا، آپ کے اندر وہ پھڑکنے لگی، آپ کو ٹینشن ہونے لگی، اور جیسے ہی قرآن پڑھا گیا آپ پر، آپ نے یوں ادب سے قرآن سنا اور آپ پہ سورہ فاتحہ دم کی گئی، تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے،
وہ نظر غضب جو تھی، وہ جب قرآن اس پہ پھونکا گیا، اس کے سامنے پڑھا گیا، تو ایک دم نظر غضب رحمت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے جب رحمت ڈالی تو اس کا ڈپریشن ختم ہو گیا، اس کے انزائٹی ختم ہو گئی، خفقان ختم ہو گیا، گھبراہٹ ختم ہو گئی، چونکہ روح پرسکون ہو گئی۔ اب یہ رحمت کا اشرا کیوں دیا کہ بے قرار روح کو قرار دلا لے، اور اللہ سے تعلق رحمت کا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو رحمت کہا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کو رحمت کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی رحمت کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی کا تعارف کرایا تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور جب نبی رحمت ہے تو نبی کا رب کتنا بڑا رحمت ہوگا۔ نبی جو امت سے اتنا پیار کرتا ہے تو نبی کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جو رحمت نبی کو بنا دیا جس نے، وہ خود کتنا بڑا رحیم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ عشرہ رحمت ہے، تم جتنے بھی فسق و فجور میں ہو، جتنے بھی نافرمانیوں میں ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو آج یہ 10 دن تمہیں ملے ہیں، تم رحمت کے عشرے میں داخل ہو کر رحمت کو سمیٹ لو۔ آپ کے ڈپریشن ختم ہوگا، بیماریاں ختم ہوں گی۔ یہ 10 دن میں بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، بلڈ پریشر، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، خفقان، گھبراہٹ، بے سکونی، نیند نہیں آ رہی۔ یہ میں آپ کو اس اینگل سے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کی ضرورت یہی چیزیں ہیں۔ جتنے مرد عورتیں ہیں وہ انہی پریشانیوں میں ہیں یا نہیں؟ آج سارے اس پریشانی میں۔ اللہ نے 10 دن دیے، اللہ نے کہا یہ عشرہ کیا ہے، اب رحمت سمیٹ لیں۔ اب کیا ہے، عورتیں مرد شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اچھا کئی نماز ہی نہیں پڑھ رہے، رمضان پاک ہے بھی، کئی روزہ بھی نہیں رکھ رہے، کئی روزہ رکھ رہے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ روزے کا حق ادا کریں نا، روزے کا حق ادا کریں، پھر روزے کی طاقت دیکھیں، پھر عشرہ رحمت کی افادیت دیکھیں، پھر آپ کو محسوس ہوگا۔ جو بندہ عشرہ رحمت میں یہ دعا میں بتا رہا ہوں، یہ دعا پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے، ہر ٹینشن سے 10 دن میں نجات دے دے گا۔ اللہ کی رحمت آپ پہ یوں پڑتی رہے گی، آپ کی روح بے قرار نہیں رہے گی۔ یہ جو نیند نہیں آتی نا بندوں کو، یہ روح بے قرار ہوتی ہے، روح بے قرار ہے، خفقان رہتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، روح بے قرار ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسجد میں تھوڑی دیر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی روح قرار پکڑتی ہے نا، اور لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ یہاں بیان میں بھی سوئے رہتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ روح کو خوراک مل گئی۔ آپ کو میں بڑا اچھا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اگر آپ کو سکون نہیں ہے زندگی میں، بہت زیادہ ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، یہ 10 دن آپ یہ آیت پڑھیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ آیت روزانہ پڑھیں 70 مرتبہ، اور پانی پہ دم کر لیں، سحری افطاری میں پی لیا کریں، بچوں کو پلا دیا کریں، اور دعا کریں اللہ آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی رحمت مانگتا ہے تو اللہ اس کی پکڑ کیسے کرے گا؟ پکڑ تو تب ہوتی ہے جب رحمت نہ ہو اللہ کی، اور ہم نے اللہ سے رحمت مانگنی ہے، حساب نہیں کہ یا اللہ تو میری نیکیوں پہ، میرے روزوں پہ، میری تراویح پہ، میری عبادات پہ، یہ سب ہماری کوئی ویلیو نہیں رکھتی، یہ تو ہم نقل کر رہے ہیں، ابھی تک اصل بنی نہیں ہے، لیکن اللہ اصل بنا دے گا، کیونکہ ہم نے صحابہ کی نقل کرنی ہے، ہم نے اہل بیت کی، ہم روزے نقل کر رہے ہیں، نبی، صحابہ، اہل بیت کی۔ اصل کون بنائے گا؟ نقل کرنے والے تو بنے نا، یہاں نقل بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں۔
دنیا کی چیزوں میں نقل کر رہے ہیں، ہر چیز کی نقل بنا لی ہے، پیپسی کی بنا لی، 7 اپ کی بنا لی ہے، گھی کی بنا لی، دودھ کی نقلیں بنا لی، سونے کی نقل بنا لی، چاندی کی نقل بنا لی۔ تو آپ دین کے معاملات میں نقل کریں صحابہ کی، اہل بیت کی۔ سامری نے نقل کی موسیٰ کلیم اللہ کی، اللہ نے اس کو عذاب جلنے سے، قتل ہونے سے بچا لیا، بعد میں پکڑ الگ کی۔ تو عشرہ رحمت ہے پہلا، اس میں وظیفہ پڑھنا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت۔ جب نبی رحمت ہے تو نبی کا رب کتنا رحمت ہوگا۔ تو آپ نے نبی کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنا کسی سے پیار نہیں۔ اور جب آپ کسی بندے کے سامنے اس کے پیارے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کی توجہ زیادہ اپنی طرف کرتا ہے، آپ کی طرف۔ تو اللہ کے سامنے جب نبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اس آیت میں بڑی اللہ نے تاثیر رکھی۔ اچھا، یہ عشرہ ہو گیا رحمت۔ اب اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشے گا۔ کوئی بندہ بھی اپنی مجاہدے، اپنی ریاضت، اپنے علم، جہاد، تدبر، فقاہت، اس کی بدولت نہیں بخشا جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا۔